کہانی سنو، عبادت کی برکت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا نوجوان رہتا تھا۔ احمد محنتی اور ایماندار اور سادہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن اس کی زندگی میں ہمیشہ بے سکونی رہتی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا، کھیتوں میں کام کرتا اور اپنے چھوٹے سے کاروبار کو سنبھالتا، مگر اس کے دل میں سکون کا فقدان تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ آخر کیوں اتنی محنت اور دیانتداری کے باوجود وہ خوشی اور اطمینان سے محروم ہے۔ احمد کے دل میں یہ سوال بار بار آتا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سنتا کہ کامیابی دولت، شہرت یا مادی اشیاء میں، آسائشوں میں ہے، لیکن احمد جانتا تھا کہ یہ سب چیزیں وقتی ہیں۔ اس کے دل کو حقیقی سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا کہ آخر وہ کیا کرے جس سے اس کی زندگی میں خوشی اور اطمینان آئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک مشہور عالم دین مولانا حنیف تشریف لائے۔ گاؤں کے لوگ انہیں بڑی عقیدت سے سنتے تھے، کیونکہ ان کی باتیں سیدھے دل پر اثر کرتی تھیں۔ مولانا حنیف نے گاؤں کے مرکزی میدان میں ایک درس دیا، جس کا موضوع تھا اللہ سے تعلق اور عبادت کی اہمیت۔ مولانا نے کہا، انسان دنیا کی بھاگ دوڑ میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ احمد نے یہ باتیں بہت غور سے سنی۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ احمد کو ایسا لگا جیسے یہ باتیں خاص طور پر اسی کے لیے کہی جا رہی ہیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرے گا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا۔ اگلے دن سے احمد نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا، جس نے فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی عادت ڈالی۔ پہلے دن سے اسے مشکل محسوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ چند دنوں میں اسے فجر کے وقت اٹھنا آسان لگنے لگا۔ نماز کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور اللہ کا کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ احمد نے تہجد پڑھنے کی بھی عادت ڈال لی۔ وہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور اپنی زندگی کے مسائل کے لیے رہنمائی طلب کرتا۔ وہ کہتا، یا اللہ، میں نے اپنی زندگی کے ہر راستے کو آزما لیا مگر سکون نہیں پایا۔ اب میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کیے ہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ احمد نے دعا کو اپنی زندگی کے اہم حصہ بنا لیا۔ وہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتا جیسے ایک دوست اپنے دوست سے دل کی باتیں کرتا ہے۔ وہ نماز کے بعد دعائیں مانگتا اور ہر کام میں اللہ سے مدد طلب کرتا۔ چند ہفتے گزرے تو احمد نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی بدلنے لگی ہے۔ جو کام پہلے سے اسے ناممکن لگتے تھے وہ آسان ہونے لگے۔ اس کے دل میں بے چینی ختم ہو گئی۔ اب وہ ہر حال میں شکر گزار رہتا تھا۔ اگر کسی دن کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا اور کہتا، یہ میرے رب کی مرضی ہے اور اس میں یقیناً میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی۔ احمد نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بڑی تبدیلیاں کی۔ وہ اپنے کاموں میں زیادہ منظم ہو گیا۔ وقت کی پابندی اور ایمانداری اس کا شعار بن گئی۔ اس نے اپنے کاروبار میں بھی دیانتداری کو اپنا اصول بنایا۔ گاؤں کے لوگ اس کی دیانتداری اور نرم مزاجی کی تعریف کرنے لگے۔ احمد کی عبادت
کی برکت سے اس کے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ وہ جو کام چھوٹے پیمانے پر کرتا تھا اب وہ وسیع پیمانے پر ہونے لگا۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ احمد کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا، لیکن اس نے اپنی زندگی سادہ ہی رکھی۔ وہ اپنی اضافی آمدنی کو غریبوں اور یتیموں کے لیے مدد کے لیے استعمال کرتا۔ احمد کی دعائیں قبول ہونے لگی۔ وہ جو بھی کام شروع کرتا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر حیران تھے۔ انہیں اس سے پوچھا، احمد تمہاری زندگی میں اتنی برکت کیسے آئی؟ احمد مسکرا کر جواب دیتا، یہ سب اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ احمد نہ صرف خود خوش تھا بلکہ اس نے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ وہ دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دیتا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مشورہ دیتا۔ اس کی باتوں کا لوگوں پر گہرا اثر ہوتا کیونکہ وہ خود اس پر عمل کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے نوجوان علی نے احمد سے کہا، بھائی احمد، میں بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، علی، سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو بھی مشکل ہو اللہ سے دعا کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔ علی نے احمد کی مشورے پر عمل کیا اور چند دنوں میں اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ گاؤں کے دیگر لوگ بھی احمد کی تقلید کرنے لگے۔ پورے گاؤں میں ایک مثبت تبدیلی آئی۔ احمد کی زندگی عبادت و شکر گزار کا نمونہ بن گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم خوش ہیں تو شکر کریں، اگر مشکل میں ہیں تو صبر کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہی حقیقی خوشی اور کامیابی کا راز ہے۔ احمد کی زندگی میں جو سکون اور خوشی تھی وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا، دولت و شہرت عارضی ہیں لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون اللہ سے تعلق میں ہے۔ جب انسان عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ احمد کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عبادت نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔